الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے ماہ شوال المکرم کی آج 12ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ اوبی بین کے ذریعے اوکاڑا پنجاب پاکستان پاک بخاری کابینہ بھوسا منڈی بھینس کالونی باب المدینہ کراچی پاک شیرازی کابینہ، یہ 2 مقامات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج براہ راست شریک ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بارک اللہ. سمندر کا بادشاہ جس مچھلی کو کہا جاتا ہے اس کا نام ہے شارک. شارک ایک ایسی مچھلی ہے جس کی 250 سے زیادہ نسلیں ہیں. ان کے منہ میں ایک وقت میں 50 سے زیادہ دانت ہوتے ہیں، اور کثرت سے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے ایک شارک مچھلی اپنی پوری زندگی میں 30,000 سے زیادہ دانت نکالتی ہے. شارک مچھلیاں سوتی نہیں ہیں اور ان کو سانس لینے کے لیے مسلسل تیرنا پڑتا ہے. شارک مچھلی کی کچھ نسلیں انڈے دیتی ہیں اور کچھ بچے دیتی ہیں. شارک مچھلی کا گزارا دوسری مچھلیوں کے شکار پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بھی ان کا شکار بن جاتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایسی مچھلی کو کھانا جائز ہے جو دوسری مچھلیوں کے گوشت کو کھا کر گزارا کرتی ہوں؟ عموماً بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے، تو شارک مچھلی چونکہ مچھلی ہے تو یہ بھی دیگر مچھلیوں کی طرح حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا اتاری قادری بول رہا ہوں. میرے پیارے پاپا جان، آپ سے سوال ہے. لوگ کہتے ہیں اگر میں سود
کا درخت نہیں لگانا چاہیے، اس سے سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کا درخت لگانا چاہیے یا نہیں؟ آپ یہ بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پاپا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند تندرستی عطا فرمائے اور بہت سی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شہتوت کھانے کو کب ملیں گے؟ اگر لگانا منع ہو جائے گا تو بڑا لذیذ میوہ ہے یہ، تازہ پھل بھی کھایا جاتا ہے، اس کا ڈرائی فروٹ بھی بن جاتا ہے، خشک میوہ بھی بن جاتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت پیدا فرمائی اس میں فوائد بھی ہوتے ہیں، تو شہتوت کے بھی اپنے فوائد ضرور ہوں گے۔ شہتوت کے درخت گھر میں لگانے سے کوئی بلا یا بیماری آتی، اس کے تعلق سے کوئی نہ پڑھا نہ کبھی سنا ہے، یہ اللہ کی نعمت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عرب شریف کے شہر ریاض سے بات کر رہا ہوں کہ سنا گیا ہے کچھ علاقوں میں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی چاند اتاری جاتی ہے، جو بال اتارے جاتے ہیں، اس کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں، کچھ لوگ کسی کپڑے میں باندھ کے رکھتے ہیں۔ بچہ چاہے جوان ہو جائے وہ بالوں کو پھینکتے نہیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ بطور نشانی اگر سنبھال کر رکھتے ہیں تو اس میں شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اور کوئی اس میں باطل نظریہ ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو اگر کوئی باطل نظریہ نہیں ہے، کوئی معنی شرعی نہیں ہے، تو صرف بال اپنے بچوں کے سنبھال کر رکھنا، جیسے قربانی کا جانور ہے، قربانی کا جانور جب چھری پھر گئی تو اس کے بعد نشانی کے لیے اس کے بال بھی کاٹ کر رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح بچے کے بال بھی رکھ لیے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ وہ جو کچھ بدن سے خارج ہوتا ہے انسانی بدن سے، اس کو دفن کرنے کا حکم ہے، تو اس کو دفن کر دیا جائے، تو رکھنے میں کوئی شرعاً گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ میں محمد لقمان اتاری چشمہ کالونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی ڈیٹ آف برتھ کا اندراج کروایا جاتا ہے، تو اس میں لوگ بعض اوقات ڈیٹ آف برتھ کم لکھواتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ تاریخ کا غلط اندراج یعنی غلط ڈیٹ انٹری کروانا تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا چاہے زبان سے بولے، چاہے لکھ کر بولے، چاہے اشارے سے بولے یا کسی کے ذریعے بلوائے، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو بھی درست تاریخ ہے وہ لکھوانی چاہیے۔ یہ بچوں کو تعلیم کے لیے بھی داخلہ دلوانے کے لیے، اگر بچہ چھوٹا ہے اور عمر کی کوئی قید ہے کہ بھئی اتنے سال کا ہونا چاہیے، تو اس وقت بھی جھوٹ بول کے زیادہ عمر بتائی جاتی ہے، تو یہ بھی ظاہر جھوٹ ہے اور دھوکہ بھی ہے، تو یہ گناہ کے کام ہے۔ اگر کبھی کسی نے ایسا کیا بھی ہو تو اس کو توبہ کرنی ہے، توبہ کرے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے۔ جیسے غلط ڈیٹ اگر لکھوائی ہے برتھ سرٹیفکیٹ میں، اب اس کی اصلاح بھی کرے اور توبہ بھی کرے، ورنہ آپ توبہ تو کر دیں گے لیکن غلط ڈیٹ تو چلتی ہی رہے گی نا، تو اس لیے اس کی یہ تلافی بھی ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ لاکانہ سے بات کر رہے ہیں جاوید، سوال یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ ہے تو جائز، مگر کبھی یہ افضل ہوتا ہے اور کبھی مکروہ تنزیہ۔ افضل کی صورت یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے سے نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے، دل جمعی ہوتی ہے، باہر کے خیالات سے حفاظت ہوتی ہے اور دل تھوڑا لگتا ہے نماز میں آنکھ بند کر کے، تو اب یہ کہ افضل ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر ویسے ہی آنکھ بند کرتا ہے نماز میں تو مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے، گناہ اب بھی نہیں ہے، نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اٹھ رہا تھا کام کرنا جی. ایسا کو لوگ وزٹ کرنا گانے ادھر ادھر پھرنا گھومنے پھرنے کے لیے ہم ان کے آگے کھانا رکھتا ہے, کھانا بچ جاتا ہے پھر ہم ادھر ڈسٹبن میں پھینک دیتے ہیں. ابھی ہم اس کا کیا کریں, کیا حفاظت کرنی چاہیے؟ بچا ہوا کھانا جو کھانے کے قابل ہے اس کو تو ڈسٹ بین میں پھینکنا یہ تو اسراف ہے, اور اسراف حرام. تو اس کھانے کا بھی رستہ ممکن ہے کہ اس طرح کا فریش کھانا جو ہے وہ الگ سے جمع کر کے غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے. غریبوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, خود اپنے گھر میں جو عملہ ہے یا گھر کے افراد ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں, جبکہ کھانا ہی فریش ہے, گندا نہیں ہے. اب ہمارے یہاں گندا اس کو بولتے ہیں کہ یہ لوگوں کا جھوٹا ہے, یہ گندا ہو گیا. نہیں نہیں, یہ گندا نہیں ہے, یہ تو اور اچھا ہو گیا. حدیث پاک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے فتح رضویہ شریف میں, سور المؤمن شفاء, مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. مسلمان نے جو کھا کر جو چھوڑا یا اس کا جھوٹا ہے یا منہ کا لگا ہوا, تو یہ جو جھوٹا جس کو بولتے ہیں, تو اس میں تو شفا ہے. تو یہ تو کھانا چاہیے, شوق سے کھانا چاہیے. بعض ریسٹورینٹ ہے کہ وہاں جمع کرنا منع ہے اور یہ عملہ بھی نہیں کھا سکتا. ایسے قانون ہے کہ وہ عقل کام نہیں کرتی. ہم کو بتایا تھا ایک ملک میں کہ وہاں کا قانون یہ ہے کہ مچھلیاں جو فریش بچ گئیں ان کو بھی ڈسٹ بین میں ڈالو, ان کو کل نہیں بیچ سکتے, فریز کر کے بھی نہیں بیچ سکتے, اس کو ٹھنڈا کر کے پھینکو اس کو. بڑا یعنی کہ ظالمانہ قوانین بنائے ہوئے لوگوں نے, خدا کا خوف نہیں. اور ایک طرف دنیا میں یعنی کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, فاقہ مستیاں ہیں, اربوں روپے کا اناج روزانہ اگر دنیا بھر کا حساب لگایا جائے تو ضائع ہو رہا ہوگا, اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں بھوکوں کا پیٹ بھر سکتا ہے اس میں, لیکن وہ پھینکنا کمپلسری ہے, قانون نہیں ہے, اسلامی قانون نہیں ہے. نہ ایسے قانون کو اسلام سے کوئی تعلق ہے. اگرچہ کسی اسلامی ملک میں بھی ہو تو یہ قانون غیر اسلامی ہے کہ اسلام نے اسراف کی, مال ضائع کرنے کی ہمیشہ حوصلہ شکنی ہی کی ہے. اس کی کوئی پذیرائی اسلام میں نہیں ہے, بلکہ عقل میں بھی نہیں ہے. جس میں عقل ہو نا وہ بھی سوچے تو فریش چیز کو پھینکنا کوئی تو کا ہی نہیں. لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو عقل مند کہلاتے ہیں, اور سدھرے ہوئے ممالک میں یہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہوتا, پاکستان غریب ملک ہے, جو سدھرے ہوئے ملک کہلاتے ہیں جہاں پیسہ بہت ہے نا, تو وہاں اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ان کو. حدیث قرآن کریم کی آیت بھی ہے نا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو اور فضول مت اڑاؤ. تو جہاں بھی مال ضائع کرنا پایا جائے گا تو حکم اس کا حرام کا, کہ یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب دانے گرے ہوئے دسترخوان پر, تو ان کو مرغیوں کو کھلائیں, چڑیوں کو کھلائیں, بلیوں کو کھلا دیں, یہ جائز ہے. ایسی جگہ پر ڈالیں کہ یہاں اس طرح کے جانور چوٹیاں وغیرہ کھائیں گی, پتہ ہے کہ یہاں ڈالتے اور کھائی جاتی ہیں, تب بھی جائز ہے. ڈسٹ بین میں ڈالنے والے دیکھ لیں اپنا کہ یہ بالکل ضائع ہوتا ہے, اس سے بچنا ہوگا. پوری پوری روٹیوں کی تھپیاں پھینک دیتے ہیں, بچی ہوئی شوربہ پھینک دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا پھینک دیتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. قیامت کے دن ان کا تو حساب بھی کیا ہے, تو ڈائریکٹ ہو تو سزا سنائی جائے گی نا. حساب تو حلال پر ہے, تو حرام کام ہے اس طرح مال کو ضائع کرنا, اناج کو ضائع کرنا, روٹی کو ضائع کرنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کاشان رحمت میں داخل ہوئے تو روٹی زمین پر تشریف فرما حاضر تھی. سرکار نے اس کی جب دیکھا تو حاضر تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور پونچھ کر تناول فرما لیا, اور کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ اے عائشہ روٹی کا اکرام کرو, جب یہ رزق جب یہ چلا جاتا ہے کسی قوم سے تو پلٹ کر نہیں آتا. اس مضمون کی حدیث سے پاک.
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے معزز ترین ہستی ہیں، نہ ان سے پہلے کوئی معزز ہوا نہ آئندہ کوئی ہوگا، معززین کے بھی سردار ہیں. یہ زمین پر روٹی جو گری ہوئی ہے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں، اور ہم لوگ ہیں کہ شرماتے ہیں، نخرے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے آمین. کہ رزق کا احترام کریں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایسے عقیدت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ روٹی زمین پر دیکھیں گے اٹھا کر اس کو چومتے ہیں، ایسے بھی دیکھیں گے. اور یہ جائز ہے ذرا، روٹی کا احترام ہے، اچھی بات ہے، اچھی نیت سے کرے گا ثواب ملے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. محمد لقمان عطاری، چشمہ کالونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی سنتیں ادا کر رہے ہوں اور اس میں اگر 1 یا 2 رکعتیں ادا کی ہوں اور ادھر سے ظہر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرات. سنتیں پوری کر لیجئے، سلام پھیرنے کے بعد جماعت میں شریک ہوں. نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میں حسین اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جن کو قابو کرنا مسلمان کے لیے کیسا؟ جن کو قابو کرنا، یہ کہا جی، جن کو قابو کرنا مسلمان کے لیے کیسا. اب اس میں دیکھو نا، جن ستاتا ہے تو اس کو تو قابو کرنا ہی پڑے گا نا. کسی کو ستاتا ہے قابو بھی کریں گے، اس کو بوتل میں بند بھی کرتے ہیں، اس کو زمین میں گاڑتے بھی ہیں. یہ ہے بابا جیوں کا میٹر ہے. یہ نا ایسا یہ کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے ایسا کیا ہے. اب بعض اوقات بولتے ہیں کہ کیا ہے، پھر بھی وہ پہنچ جاتا ہے ستانے کے لیے، تو وہ پیسے کھینچ کر وہ بول دیتے ہوں گے ہم نے اس کو بوتل میں بند کر دیا، اور ان کو بوتل میں بند کرنا آتا نہیں ہوگا، تو یہ جھوٹ بول کر پیسے لیتے ہوں گے، تو یہ گناہ گار ہے. اور واقعی اگر کوئی عملیات کے ذریعے کسی ستانے والے جن کو قید کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے. جب باقی یہ کہ بعض لوگ جن کو اس لیے قابو کرتے ہیں کہ اس سے کام نکلوائیں گے. اب یہ کام کون سا نکلوائیں گے؟ چوریاں کروائیں گے، مٹھائی کی دکانوں سے مٹھائی کے ڈبے اٹھوائیں گے، کیا کریں گے؟ تو ابھی اگر ایسا کام کریں گے تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. البتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے. سب بابا جیوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، جو بزرگان دین کو جو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ اس میں بڑا انمول مدنی پھول ہے. وہ یہ ہے کہ وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی دوستی سے کم از کم تکبر آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ جنات کو قابو نہیں کرنا ہے. نہنگو اژدہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. تو جن کو قابو کرنا کمال نہیں ہے، نفس کو قابو کرنا کمال ہے. اس کو قابو کر لیا جائے. یہ نفس ہے نا، یہ جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کو مار دیا جائے، بوتل میں بند کر دیا جائے. بوتل میں بند کرنا یہ بابا جیوں کی اصطلاح ہے، تو اس کو مارا جائے. باقی جنات کی دوستی، جنات کو قابو کرنے سے بچا جائے، کیونکہ وہ جن جس کے پاس ہوگا نا، اس کے واقعی شیخ محی الدین ابن عربی کا قول سمجھ میں آتا ہے کہ آج اگر کسی کی ایک پولیس والے سے دوستی ہو نا، وہ بھی تھوڑا پاؤں اس کا زمین پہ کم پڑتا ہے. اور اگر پولیس افسر سے دوستی ہو تو یہ تھوڑا ہوا میں ادر رہے گا. اور اگر ایس ایچ او سے دوستی ہو، تھانے کے ایس ایچ او سے، پھر تو یہ میرا خیال ایسا سینہ تانے گا کہ اس کے بٹن بھی ٹوٹ جائیں گے اگلے. میری ایس ایچ او سے دوستی ہے، جیسے یہ تم کو بچا لے گا. بعض اوقات یہ وہ مخلوق اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتی، تو آپ کو کیا چھوڑے گی. لیکن سب برے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے. دوستی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟
آئیے قرآن کریم سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی فرما کہ ہم کس کے ساتھ رہیں. تو قرآن کریم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ کے جو سچے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ رہیں، ان سے دوستانہ کیا جائے، ان کی محبت اپنے دلوں میں اجاگر کی جائے. اور احادیث مبارکہ میں دوستی کے بڑے فضائل آئے، اور دوست وہی ہو کہ جو مضمون اس کا یعنی کہ یہ حدیثوں میں کہ جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، یعنی اس کی ہم نشینی اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، اور جس کی باتیں تیری آخرت بہتر بنانے میں ممد و معاون ہوں، تیری مددگار ہوں. تو ہمیں مدد دوستی کرنی ہے اللہ کے نیک بندوں سے تاکہ ہم نیک بنیں. عاشقان رسول سے دوستی کرنی ہے، نہ کہ جنات سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید عطار محمد یوسف رضا عطاری باب المدینہ کراچی. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آج کل یہ تاثر بہت پایا جاتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا تو مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، جسم میں اگر کہیں درد ہو جائے تو مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور ایسے لوگ باباؤں کی بات میں آ کر اور اس وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں. برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. بخار آ جائے تو بھی سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے، سر میں درد ہو تو بھی جادو، نوکری چھوٹ گئی تب بھی جادو، بدن میں سستی آئی تب بھی جادو، خود حد حرام ہے، نوکری کرتا نہیں ہے، بیٹھ کر کھانے کی لت پڑی ہوئی ہے، مجھ پر کسی نے کر دیا ہے. واقعی تجھ پر کسی نے کر دیا ہے، سمجھو. تو یہ نفس نے کر دیا ہے، کچھ کے پڑا رہے. تو جادو کا ہونا، کسی کا جادو کا کرنا، یہ تو درست ہے کہ جادو کا تو قرآن میں ذکر ہے، جادو کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بات بات پر ہمارے ہاں جادو، ہم سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا، اور پھر ہم لوگ جا کر بابا جیوں کے پاس جاتے ہیں. اگر بابا جی بول دے نا کہ تم کو نفسیاتی اثر ہے تو آپ بولے گا بابا جی کو نفسیاتی اثر ہے. پاگل آدمی ہے، مجھے پاگل بولتا ہے، میں پاگل ہوں، نفسیاتی اثر ہے مجھ پر. اب جو بابا بولے نا کہ آپ کے گھر میں جنات کا پورا قبیلہ گھس گیا ہے، اور آپ نے ایک دن پیپل کے درخت کے نیچے برسوں پہلے پیشاب کیا تھا نا، تو وہ قبیلہ ناراض ہوا تھا اور آپ کے گھر میں گھس گیا ہے انتقام لینے کے لیے. تو وہ بولیں گے یہ بابا جی بہت اچھا ہے، سارا پہچان لیا اس نے، مجھ پر جنات کا قبیلہ ہے. تو اس لیے ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. حالانکہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں نمازیں نہ پڑھنے سے اور فلمیں ڈرامے اور گناہ بھرے چینل چلانے سے. ظاہر نحوست آئے گی، اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا، تلاوت کلام مجید اور نمازوں کا سلسلہ ہوگا، اور میوزک نہیں چلے گا جس گھر میں، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. جہاں میوزک چلے گا وہاں شیطان ناچے گا، وہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر بات میں جادو ہو گیا اور یہ وہمات نہ پالے جائیں، بلکہ نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اور اوراد و وظائف جو حدیثوں میں بیان کیے گئے یا مستند کتابوں میں علماء نے لکھے جن کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک کا ایک ورد ہمارے شجر شریف میں، بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ صبح و شام 3 بار پڑھنا ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں، بسم اللہ علی دینی ہے نا، میرا دین، میرا نفس ہے میری جان، دین نفس، وعلا بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی میری اولاد، و اہلی و مالی. تو اہل و مال، دین و ایمان، جان، ان سب کی حفاظت ہوگی. اس کی فضیلت یہ ہے اگر روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ لیا کریں. اور 3 بار پڑھنے کی صبح و شام کی ڈیفینیشن بھی ذہن میں رکھ لیں. ہمارے ہاں کسی کی صبح تو 8 بجے میں ہو جاتی ہے، کسی کی صبح 11 بجے تک نہیں ہو چکتی،
اس کی صبح 12 بجے ہوتی ہے, 12 بجے اٹھ کر وہ ناشتہ کرتا ہے, جبکہ وہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے, لنچ کا ٹائم ہے, سوری وہ بریک فاسٹ کر رہا ہے, لیکن اصل ٹائم وہ لنچ کا ہے 12 بجے. اس کی بولے میری صبح ہو گئی, اب یہ دھندے پہ جائے گا. تو ہمارا اس کا نام جو ہے نا برنچ ہے, برنچ 12 بجے کا, 12 بجے, یعنی جو نہ عموماً جو نہ لنچ کا ٹائم ہے, نہ ناشتے کا ٹائم ہے, نہ بریک فاسٹ کا. اس کا نام رکھا گیا ہے برنچ. بریک فاسٹ بھی آ گیا, اس میں لنچ بھی آ گیا ہے نا. اور رات کو مطلب وہ اس کا نام رکھا گیا ہے, خالی خالی نہیں ہے ایسا یوں. رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا, یا پھر وہ گناہوں بھرے چینل دیر تک دیکھنا, پھر اوندے پڑے رہنا, نہ نماز نہ تلاوت نہ صلاۃ, کچھ بھی نہیں. اور پھر وہ 12 بجے اٹھ کر برنچ. اللہ ایسے برنچوں اور برنچ خوروں کو ہدایت رہے, آمین. برنچوں سے بچا, برنچ خوروں سے ہدایت دے. ایسا برنچ کہ جو اللہ سے غافل کرے. ویسے 12 بجے کھانا حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, غلط فہمی نہ ہو جائے. اگر کوئی اچھا سلسلے میں جاتا ہے, نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے, کوئی دینی اجتماع میں جاتا ہے, اور اس وقت اس وجہ سے وہ رات اس میں جاگا ہے, اور اب 12 بجے وہ برنچ کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, یہ مدنی برنچ ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو بہرحال یہ کہ نمازیں روزے یہ سب رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور اگر گناہوں بھرے چینل چلائیں گے, گانے بجائیں گے, فلمیں ڈرامے ہوں گی, اپنے گھروں میں ایکٹروں اور ایکٹریس کی تصویریں آپ لگا کے رکھیں گے, تو پھر یہ کہ پھر آفتیں, بلائیں, جادو, جن, جو بولو وہ کم. پھر ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی گلدستہ مرحبا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. یاد رمضان, بسم اللہ, رمضان, اللہ, مدینہ, مکہ, عرفات, منى, مزدلفہ, کعبہ, بغداد, اجمیر, بریلی, آقا, یا غوث, یا خواجہ, یا احمد رضا, اعلی حضرت, مرحبا, یا مصطفیٰ. بولو جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ کار کے شوق میں یہ اس نے اطاعت کیا. ماشاء اللہ. یہ جو ابھی ہم نے جو مناظر دیکھے مدنی گلدستہ
تو اس میں ہمیں کیا سبق لینے چاہیے؟ جنرلی طور پر بعض تو ایسے مدنی ماحول سے وابستہ اسلام بھائی ہوں گے جو اس سے اپنے طور پر سبق حاصل کر ہی رہے ہوں گے اور وہ شاید ان کو اندازہ ہو بھی رہا ہوگا، لیکن جنرلی طور پر اگر آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں تو ایک اتنی عمر کا مدنی منا اس انداز سے آپ کی بات بھی مانے چلے جا رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بولے بھی چلے جا رہے ہیں. کھلونے کی کار دکھائی دی نا، یہ ملے گی. اچھا یہ آسانی سے قابو نہیں آتی ہے. یہ بھی حکمت تھی باپا. کار تو اس کے ابو نے میرے کو دی، اس کو دو گے تو یہ بولے گا، یعنی کہ ہماری ترکیب ہے تو اس طرح اس کو دیتے ہیں تو یہ تھوڑا اطاعت کرتے ہیں، کار ملے گی. بچہ ہے نا، تو بچہ ہوتا ہے. تو اس کو یہ پاکیزہ مقامات کے نام، پاکیزہ اسماء ہمارا ان کو بھی سکھاتے تھے نا بچپن میں. ان کے ابو کو. ہاں تو یہ ہماری مطلب یعنی کہ اب لوگ اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے ہوں گے، ہم لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ بچہ مدینہ بولنا سیکھے، اللہ اللہ بولنا سیکھے، کلمہ پڑھنا سیکھے، درود و سلام پڑھنا سیکھے، مقدس مقامات کے نام بولے، مزہ آتا ہے. ویسے اپنی لینگویج میں بولتے ہیں جیسا بولنا آتا ہے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. اس صبح و شام کی تعریف رہ گئی. صبح و شام کی تعریف یہ، صبح کی تعریف یہ کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور دوپہر ڈھلے سے غروب آفتاب تک شام. تو ان اوقات میں جو اوراد پڑھے جائیں گے وہ صبح و شام میں پڑھنے کہلائیں گے. یہ آدھی رات ڈھلنا اور دوپہر ڈھلنا، اور یہ کیا ہے؟ یہ کوئی آسان کر دیں. اب یہ سب آسان کرنے کے لیے پھر ان کو مطالعہ کرنا ہوگا اور مطلب آنا جانا ہوگا، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. وہ ایک دم سے سارے فارمولے کیسے سکھا دیے جائیں؟ مدنی چینل میں تو دیکھتے ہی ہیں نا. وظائف کے اعتبار سے عمل تقسیم ہے. ہاں یہ وظائف کے اعتبار سے صبح و شام کی یہ تعریف الوظیفۃ الکریمہ میں لکھی ہے. یہ تو پہاڑ ڈھلے سے مراد یعنی زہر کا وقت شروع ہوا، ہاں دوپہر ڈھلنا یعنی زہر کا وقت شروع ہونے کو، یعنی جب دوپہر ڈھلتی ہے تو اس کا معنی ہے کہ زہر کا وقت شروع ہو گیا. ہاں زہر کا وقت شروع ہوتے ہی یعنی کہ وظائف کی شام شروع ہو گئی، اوراد و وظائف کی. اور جب تک سورج ڈوبتا نہیں ہے یہ شام رہے گی. اور رات ڈھلنے کا تو وہ ہے نا یار، وہ آدھی رات پوری 50-50 ایک 50 ختم. مثال کے طور پر اگر غروب آفتاب کسی دن 6 بجے ہے اور صبح صادق ہے سمجھو 5 بجے، تو اب یہ دورانیہ ہو گیا 11 گھنٹے. 11 گھنٹے کے آدھے بنیں گے 5.5، تو اب 6 سے 5.5 ہو گئے 11:30. 11:30 سے اب 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گئی سمجھو تو یہ رات ڈھل گئی، آدھی رات سے اوپر ہو گیا نا یہ. تو اب یہ 11:30 بجے جبکہ آدھی رات ہے تو 11:11 سیکنڈ سے سمجھو، یہ سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں. تو 11:30 سے جتنا بھی وقت وہ ہوا ہی اوپر وقت، تو یہ اب صبح وظائف کی صبح شروع ہو گئی. اب طلوع آفتاب یعنی پہلی کرن چمکنے تک سورج کے، یعنی اس 11:30 بجے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک جو اوراد پڑھے جائیں گے وہ صبح میں ان کو پڑھنا کہیں گے. لیکن 11:30 یہ سارا سال نہیں ہوتا، یہ صرف مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. تو اب یہ سارا تو سیکھنا پڑے گا نا. اب زیادہ مشکل نہیں ہے. نظام الاوقات یہ اگر چھپا ہوا نہیں آپ کے پاس تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر 27 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ کے اوقات موجود ہیں، مختلف مقامات،
مختلف شہروں مختلف قصبوں وغیرہ کے، تو اس سے آپ یہ نہیں کہوں گا ایک محاورہ کہ بآسانی نکال سکتے ہیں، بآسانی نہیں نکال سکیں گے، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا دماغ کسنا پڑے گا. نوٹیں بھی بآسانی گننا مشکل ہوتا ہے بعضوں کے لیے. جی ہاں، مجھے آپ بولیں گے نا کہ نوٹوں کی گڈی گن دو، تو یہ میرے لیے بآسانی نہیں ہے. اور جو منی چینجر ہوگا نا اس کے لیے بآسانی، یوں کر کے وہ آدھے منٹ میں وہ 200-400 گن کے رکھ دے گا. ایک مثال دیتا ہوں، میرے کو اگر 100 کی گڈی کو سزا دینی ہو نا مجھے، تو آپ یہ 2-4 گڈیاں میرے کو پکڑا دیں، یا پورا گن کے دینا ہے، ایکوریٹ، بھول نہیں ہونی چاہیے. تو اگر میں بغیر بھول کرے میں آپ کو گن کے دے دوں تو پاس کر دینا میرے کو. پاس ہونا مشکل ہوتا ہے نا کہ میں نے ایک مشکل کام کر دیا. تو ہر ایک کے لیے ہر کام بآسانی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ یہ تو بآسانی ہو جائے گا، آپ بآسانی، جیسے یہ مدنی چینل پر بھی آتا ہے، آپ یوں کریں، اس کو کلک کریں، اس کو کلک کریں، اپنے کو اتنا پلے پڑتا نہیں ہے، اور بآسانی آپ پہنچ جائیں گے. اب میں نے کبھی قدم نہیں اٹھایا تو بآسانی پہنچوں گا کیسے؟ تو میرے بھائی اور بھی کئی ہوتے ہوں گے. تو یہ ایک وہ چٹکلا بتاتا ہوں کہ محاورہ ہے، ہر بات میں بولتے ہیں بآسانی ہو جائے گا، بآسانی ہو جائے گا، حالانکہ بآسانی کا بالکل الٹ ہوتا ہے. لیکن میں اس بآسانی لفظ کو گناہ قرار نہیں دے رہا، یہ کہ زبان سے عام ہے بآسانی لفظ. میرے بائیں، یہ محاورہ ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے وہ بھی آسان کام کو بائیں ہاتھ کا کھیل بولتے ہیں. بالکل آسان ہے. اب بآسانی ہو جائے گا یہ پتہ نہیں محاورہ کہیں گے یا نہیں، ہو سکتا ہے محاورہ بھی کہتے ہیں اس کو. محاورہ لفظ اس کا لغت ہی بتائے گی، بآسانی یعنی آسانی سے. پاپا ابھی جیسے عرف میں جو لفظ رائج ہو گیا اس کا بھی کوئی اعتبار ہوگا؟ جیسے ہمارے عرف میں اگر یہ رائج ہو چکا ہے، بعض باتیں ہمارے عرف میں ہیں جو غلط ہیں. ہر عرف جائز بھی ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر تعامل پر مفتی فتویٰ بھی نہیں دے گا. جیسے اسباب ستہ ہیں، عموم میں بلوا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر، بلکہ اگر عموم میں بلوا کی تعریف یہ کی جائے نا کثرت پر، تو عموم میں بلوا ہے معاذ اللہ کہ اکثریت نماز نہیں پڑھتی. لیکن عموم بلوا اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جس میں عوام اور خواص دونوں کا ابتلا ہو. تو علماء مبتلا نہیں ہے ترک نماز میں، عوام مبتلا ہے. تو اس لیے عموم بلوا کی تعریف یہاں آتی نہیں ہے. معاذ اللہ 99% علماء بھی نماز ترک کر دیں، بلکہ 100% مسلمان نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، تب بھی نماز معاف نہیں ہوگی، نہ اس میں کوئی رعایت ملے گی. یہ بدستور فرض رہے گی، نص قطعی ہے، ضروریات دین میں سے یہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتے. تو ہر جگہ عرف اور یہ عموم بلوا یا لوگوں کا تعامل وغیرہ وغیرہ جو بھی اسباب ستہ ہیں، یہ ہر جگہ ویلڈ نہیں ہوتے. یہ ہر کس و ناقص کا کام بھی نہیں ہوتا مسئلہ نکالنا. یہ جید علماء جو ہوتے ہیں وہ مسائل اخذ کرتے ہیں، اور ہم عوام کو ان کی پیروی کرنا ہوتی ہے. عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے، ورنہ ایسا ٹھوکر کھائے گا، عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے اور ایسی گہرائی میں جا گرے گا کہ پھر اٹھ نہیں پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، فاطمہ بھائی، زینب بھائی، سمیہ بھائی. پاپا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں پہلے سے بہتر ہے، اللہ کی رحمت ہے. بہت بہت شکریہ، آپ میری عیادت کر رہے ہیں. پاپا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، الحمدللہ. پاپا پھر مت رکھیے گا. انشاءاللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیں میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، میرے گناہوں کے امراض بھی درست ہوں گے. پاپا اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آمین.
یا سیدی یہ جو جیسے مدنی منیوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں، تو اس کے جواب میں جو آپ نے ارشاد فرمایا دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، تو کیا یہ اتنی جو ایک بھاری بات ہے یا بچوں کی سمجھ میں یہ آ جاتی ہے؟ اس کا مطلب بڑوں کی سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. آپ تھے نہیں، ہم نے چرندے اور درندے کے معنی پوچھے تھے. وہ حدیث میں لفظ درندہ آیا نا، تو اکثریت کو معلوم نہیں تھا. نہ چرندے کے معنی معلوم تھے نہ درندے کے معنی معلوم تھے. پرندہ پوچھا ہی نہیں، شاید یہ تو معلوم ہوگا، لیکن شاید پوچھتے تو کچھ نکلتے اس میں سے. دراصل وہ یہ کہ اب مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، مجھے مزہ نہیں آتا کہ میں بولوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب وہ پتہ یار آپریشن ہوا ہے نیا، اب میری عادت، اب میں اب یہ کروں گا آپ لوگ یار بھاگ جاؤ گے. اب میں بھگانا بھی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو. وہ ہنسے اس کے گھر بسے. اب آپریشن ہوا اب آپریشن کی سائز بھی نہیں بتانا پسند مجھے ہے. سائز اچھی خاصی کٹ ہے ٹھیک ٹھاک. تو اب وہ کٹ ہے اور جو بھی ہے آپریشن ہے، میڈیم آپریشن ہے، مائنر بھی نہیں ہے میجر بھی نہیں ہے، درمیانہ ڈاکٹر کے بقول یہ میڈیم بولتے ہیں، میڈیم آپریشن. اب اس میں اب وہ اب 2-3 دن ہوئے ہیں، اب کچھ تو ہوگا نا یار. پھر وہ اینٹی بائیوٹک دواؤں کے بڑے بڑے ڈوز اس میں تو ہوتے ہیں نا کہ یہ اس میں خراب نہیں ہونا چاہیے زخم. تو اب بندہ جو ہے وہ زندہ لاش کی طرح ہو جائے اس میں. تو اب ایسی صورت میں کوئی پوچھنے والے کو بھی سوچنا چاہیے نا. اب پوچھنے پر جب آتے ہیں نا تو ایک چٹکلا ہوا تھا ایک بار کہ وہ کسی نے، یہ انہی دنوں کی بات ہے، عیادت کے لیے جمع ہوئے تھے. ایک نے پوچھا آپریشن میں آپ کو تکلیف ہوئی؟ بالکل پوچھا. تو میں نے کہا کہ یار ایک سوئی بھی چباتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، چھری چلی ہے. تکلیف نہ ہوتی تو نہ میں لیٹتا نہ یہ لوگ جمع ہوتے دیکھنے کے لیے مجھے. تو یہ اصل پوچھنے کی عادت ہے، سوالات کرنے کی. کتنے ٹانکے آئے، کتنی دیر کا آپریشن تھا، کون سے اسپتال میں، سرجن کون سا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، کتنے دن رہے. وہ عام طور پر مطلب یہ سوالات مجھ سے نہیں کرتے لوگ، لیکن عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں سوالات. تو یہ سوالات بعض اوقات بندے کو جھوٹ بلواتے ہیں. اب جیسے کہ اب ایک مر رہا آدمی، اس کو بولیں گے کیا حال ہے، وہ بولتا ہی ہے میں ٹھیک ہوں. عام طور پہ یہ جواب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. اگر یہ توجہ ہے اس کی اپنے مرض کی طرف اور اس کے باوجود کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو جھوٹ ہے، گناہ ہے، گناہ بھرا جواب ہے. آدمی مطلب یعنی کہ یا تو بول دے کہ مجھے تکلیف ہے. اب تکلیف بتاؤ نا، سننے والا اس کا متحمل ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب کوئی مجھے بولے کہ آپ کو آپریشن میں تکلیف ہوئی ہوگی، آپ کی طبیعت کیسی ہے. اب میں اگر لسٹ بیان شروع، بھائی اتنے تو ٹیسٹ ہوئے، اتنے جیسے آج یہ دیکھو 2 پنکچر ہیں، آج میرے 2 سرنج سے خون نکالا گیا ہے نا. ایک برسبیل تذکرہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قوم یہ انتظار کر رہی تھی، میں بیڈ پر تھا، میرا وہ روز وہ ڈریسنگ ہوتی ہے. اب یہ ساری تفصیلات میں بتانا شروع کرتا ہوں ایک فرد کو جو میرے کو پوچھے. آئندہ پوچھنا بھول جاوے. ہاں یہ پوچھنے والے جو ہے نا کیا حال ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. پھر تھوڑا 2 سانس لیں گے، ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا جواب کا انتظار نہیں کرتے تو ایسے کو تو آدمی پوری فائل اٹھاوے، ایکس رے، رپورٹ، یہ سارے مسائل اس کو بتاوے گا. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. صحیح بات ہے، اپنی تکلیفیں چھپانی چاہیے. لوگ اپنی مطلب تصویریں بھیجتے اپنے بیماریوں کی، ڈرپ چڑھی ہوئی ہے. میرا کانولا لگ گیا تھا، کانولا یہاں تک آ پہنچا تھا. پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے اس کی حاجت، شاید انجیکشن کی ضرورت پڑے. تو میں نے انجیکشن کی ضرورت پڑی تو پھر لگ سکتا ہے، بنا لگ سکتا ہے، میں نے نکال دو پھر اس کو. اب میں اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی ایسی حاجت متحقق نہیں ہے. کانولا لگا کر لوگ پھرتے ہوتے ہیں، یہ ہمدردیاں لینے کا اشتہار ہے.
تو میں نے اس کو نکلوا دیا, میرا ہاتھ فریش ہے, ضرورت ہی نہیں پڑی پھر ادھر انجیکشن گھونپنے کی. الحمدللہ. ورنہ یہ کہ یہ ضرورت نہ ہو اور یہ لگا ہوا ہے تو یہ وضو نہیں ہوگا نا, اس سے مسے کی اجازت تھوڑی ملے گی اس پر, جبکہ کوئی اس میں کوئی سی دشواری نہیں ہے ایسی خاص. بھی لگا کر پھر رہے ہوتے ہیں مریض. تو ڈرپ لگی ہوئی ہے, ڈرپ تو ویسے ہی لوگ یار وہ طاقت کے لیے بھی لگاتے ہیں, تھوڑا کمزوری ہوتی لگتا ہے ڈرپ. اب یہ ڈرپ لگا ہوا اور یہ یوں منہ پھلا کے پڑا ہو تو ہمدردیوں کا تو انبار لگ جائے گا نا کہ بیچارہ بیمار ہے. اب میری یہ کوالٹی نہیں ہے. الحمدللہ اپنی تکلیفیں چھپاؤ تحریک ہے. اب ہمدردی کرے گا بھی بندہ تو دے گا کیا یار, الٹا ثواب ہی لے گا اپنا. کوئی شکوہ نکل گیا منہ سے, شکایت ہو گئی اپنے مرض کی, بے صبری کا اظہار ہو گیا, تو ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو. اب ایک بندہ بخار میں تپ رہا ہے, اب پتہ ہوتا ہے بخار چڑھا ہوا اس کو, تپ رہا اس کو. اب کیا آدمی بولے کیا حال ہے, خیریت ہے, کچھ زیادہ پریشانی تو نہیں ہے. اب ہے تپ رہا ہے بخار میں, دعا کرو بیچارے کے لیے, اس سے دعا کا مطالبہ کرو کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. یہ حدیث میں ترغیب ہے کہ اس کو دعا کا بولو. یہ تھوڑی بولتے ہیں, پنچات کرتے ہیں ہمارے مریضوں سے. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اپنے مرض بلا ضرورت اظہار نہ کرے. بلا ضرورت اظہار کرنے سے اگرچہ گناہ نہیں ہوتا لیکن ثواب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک بار بھی اگر اپنی تکلیف کا بلا ضرورت اظہار کیا نا, اب وہ صابرین کی فہرست سے نکل گیا. اب یہ صبر کرنے والا نہیں ہے. یہاں 100 کو بول کر پھر کوئی بولے نا صبر کر تو ہاں ہم نے صبر ہی کیا ہے, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے صبر کیا. 100 کو بتانا یہ کیا تھا. اچھا باپا, بعض اوقات تو زبان سے پوچھتے ہیں, بعض اوقات اشارے میں جیسے پوچھتے ہیں, تو اس طرح. اب اس میں سمجھنے والا کیا سمجھا کہ کچھ بہتر ہے طبیعت, اب کیا حال ہے, تو یہ مناسب ہے اس طرح پوچھنا. اگر الحمدللہ اس نیت سے کہتا ہے, اچھی نیت بنانی پڑتی ہے اس میں. میرے لیے آزمائشیں بہت ہوتی ہے نا. اب ایک ایک کو تفصیل تو ویسے بتا کر آدمی تھک جائے, اور میرے کو مزہ نہیں ہے ایسا. یا اگر جی چاہتا بھی ہے تو میں پھر ثواب پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں, کیا بتانے میں ثواب ملے گا یا چھپانے میں ثواب ملے گا, تو بندہ خاموش ہے. تو اب یہ کہ الحمدللہ علی کل حال, اس کے معنی پر نظر ہو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اب یہ جھوٹ بول رہا ہے, الحمدللہ کہہ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہاں اگر مرض اتنا کم ہے یا اتنا کم رہ گیا کہ جس کو عام طور پر لوگ کیئر نہیں کرتے, تو اس میں اگر وہ ٹھیک ہوں کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. جیسے معمولی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات, تو کوئی اس سے بچا ہوا ہی نہیں, کوئی تھوڑی تھوڑی سبھی کو تکلیف ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ٹھیک ہوں کہنے میں. لیکن لفظ ٹھیک ہوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے, الحمدللہ علی کل حال, یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور بعض لوگ ہیں کہ کم تکلیف ہوتی ہے, اس کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں نا, بڑا مطلب وہ بیچارے یہ کیا پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں, وہ جھوٹے مبالغے بھی ہوتے ہوں گے, بہت کچھ ہوتا ہوگا. بچنا چاہیے اس بلا ضرورت کسی پر اظہار نہ کرے. ہاں جس کو دعا کے لیے کہنا چاہتا اس کو بتایا کہ میرے کو یہ تکلیف ہے آپ دعا کر دیں, تو حرج نہیں ہے. پاپا کہیں اس کی تربیت بچپن سے تو نہیں ہوتی, بچے جیسے تھوڑے سے بیمار ہوئے تو فوراً لمبے ہو جائیں گے اور ڈھیلے پڑ جائیں گے اور ہمدردیاں حاصل کریں گے, تو اگر اس وقت ان کا تھوڑا سا ذہن بنایا جائے ہلکے ہلکے. بچہ جو ہے نا یہ کھانس کے دکھائے گا آپ کو, زور زور سے کھانسے گا. آپ بچے کی بات کرتے بڑے بھی کھانستے. اگر ان کو بول دو نا کہ دیکھو کہ میرے چل رہے ہیں, آپ کا وہ لینا ہے منظر, کوئی کھانسے نہیں, تو اس کی کالی کھانسی بھی سبز ہو جائے گی, خراش بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ میں نے نوٹ کیا باقاعدہ کہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہے, عادت ہے, کرتے رہتے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے.
تو یہ عادتیں بھی نکال دینی چاہیے. یہ نمازوں میں بھی کر کر کے دوسروں کو، یار میں تو حساس طبیعت ہے نا، برابر میں ہوتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. تو اس کی آپ سب غور کریں، ناظرین بھی غور کریں، حاضرین بھی غور کریں. آپ بھی اگر یہ کھنکارنے کی عادت ہے نا، آپ غور کریں کیا گلے میں اٹک گیا، کیا گھس گیا اس میں، ٹھیٹھی کر کے نکال دیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف صحیح بولتا ہوں، یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. یہ عادتیں نکالنے سے نکل جائیں گی. یا ناک بجاتے رہتے ہیں، یوں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کچھ نزلہ وغیرہ ہوتا نہیں ہے. تو اس کی بھی عادت نکالنی چاہیے. ہاں، یہ کوشش سے ہوگا. میرے ایک بار بولنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. ایک بار بولنے سے تھوڑی ہو سکتا توجہ جائے گی، لیکن نکلے گی نہیں عادت جب تک کوئی ساتھ میں ٹوکنے والا نہ ہو، محتسب نہ ہو کوئی کہ یہ کیوں کیا آپ نے. لیکن یہ اتنا ظرف ہونا چاہیے نا کہ کوئی ٹوکے تو برداشت ہو. تو یہ عادتیں سب کو نکالنی چاہیے بلا ضرورت. ہر حرکت، ہر سکنت پر قیامت میں حساب ہے نا. تو یہی سوچ لے کہ میں یہ بلا ضرورت کھنکار رہا ہوں، اس کا قیامت پوچھا گیا تو میں کیا جواب دوں گا، کیوں کھنکارے تھے. اب تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آواز صاف کرنے کے لیے کھنکارا تو یہ صحیح ہے، لیکن بلا ضرورت ہمارے کھنکار تھے. اور بہت سارے انداز حرکت ہوں گے کرتے رہتے ہیں. وہ ایک بزرگ کا مکاشفت القلوب میں لکھا ہے، نام اس وقت میں ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مراقبہ کیسے سیکھا. تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے بلی سے مراقبہ سیکھا. مراقبے میں یہ ہر حرکت، ہر سکنت بالکل نا پورا منجمد ہوتا ہے نا، فریز ہو جاتا ہے پورا بدن، ہلے گا نہیں بالکل. مراقبہ یہ ہے. تو بلی، آپ نے فرمایا کہ میں نے بلی سے مراقبہ سیکھا کہ بلی جب چوہے کے بل پر اس کا انتظار کر رہی کہ باہر نکلے تو بالکل ساکت سامت بیٹھی رہتی ہے، ہلتی نہیں ہے، جھلتی نہیں ہے، میاؤں نہیں بولتی، کچھ نہیں کرتی، نہ چھینکتی ہے نہ کھانستی ہے، کیونکہ وہ چوہا جو ہے نا چیت جائے گا، آئے گا نہیں. تو میں نے اس سے کہ دیکھو بلی ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے ایسا کر رہی ہے. تو مراقبہ تو ایک یہ بھی ایک ہے بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں. تو یاد الہی میں ہو تو احسن محمود. اور چوری کرنے کے لیے چور گیا اور وہ ہلتا جلتا نہیں ہے تو اس کا یہ انداز مردود. تو ہمارا نماز میں تو برا حال ہوتا ہے، کان کھجاتے رہتے ہیں. یہ بھی نوٹ کیا ہے، کان جو کھجاتے ہیں نا، ایک جگہ کھجاؤ نا تو یہ پھر کھجلی آتی رہتی ہے. میری اپنی بھی عادت، اب میں نہیں کرتا نا تو خارش آتی ہے، عادت پڑ گئی ہے. بعض اوقات میں نے مرم لگائے، کیا کیا کہ یہ پرانی وضو عادتیں پڑ گئی ہیں، نکلتی نہیں ہیں تو خارش آتی ہے. کبھی توجہ جاتی ہے، برداشت کرتا ہوں، نہیں کرتا چلی جاتی ہے. اب یہاں آئی تو ایک ہی جگہ پر ہاتھ لگاتے رہتے، خارش آتی رہتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ میرا زخم جو ہے وہ اب بھر چکا ہے، لیکن اس کے بینڈیج اور یہ ابھی فی الحال ہے، تو احتیاطاً تو امید ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ابھی کچھ ہے، احتیاطیں کرنی ہے اور کچھ دن ابھی کرنی پڑیں گی، جیسے وزن اٹھانا. اب یہ جیسے کہ لیٹا ہو نا، لیٹا ہو تو یہ کوئی ان کی طبی اصطلاح میں وہ پریشر جو 5 نمبر اس میں ہوتے ہیں پریشر کے، لیٹا ہو. یہ سب سے شاید میں سمجھ سکا ہوں کہ بہترین پوزیشن ہے کہ بندہ چت لیٹے. میرا جو آپریشن ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، تو 5. اب بیٹھا ہے تو میرا زیادہ دیر بیٹھنا جو ہے نا یہ طباً نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ یہ پریشر آہستہ آہستہ یہ، کیونکہ زخم یہاں ہے نا تو اس پر یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو 5 سے لے کر 11 نمبر تک پریشر چل جائے گا، 11 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اب جیسے چھینک آئی
تو پریشر 17 تک چلا جائے گا، چھینک آئی یا اور بھی بعض صورتیں جس میں وہ 17 تک جاتا ہے پریشر، تو یہ خطرناک ہے بقول ڈاکٹر کے. لیکن اب بعض اوقات ہو جاتا ہے. ابھی میرے کو کچھ دیر پہلے 2 چھینکیں آئیں یک مشت، میں نے پکڑ لیا اس کو کیا کروں. تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ابھی ایسی چیزوں سے بچا جائے کھانے سے جس سے نزلہ ہو، کھانسی ہو، یہ احتیاطیں ہیں. قبض نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی سا بھی آپریشن ہو تو ان کے لیے احتیاطیں ہیں کہ یہ نہ کیا جائے، یعنی ان چیزوں سے بچا جائے. میں کوشش کرتا ہوں بچنے کی، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے شافع الامراض. ہم تدبیر کر سکتے ہیں، تقدیر کا لکھا مٹا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا ہے. بہرحال یہ کہ میری طبیعت کے بارے میں ڈاکٹر کو بھی کوئی تشویش نہیں ہے. یہ ہوتا نا ڈاکٹر کو بھی کوئی تشویش نہیں ہے، اور مجھے بھی تشویش نہیں ہے. ذرا ہاں ڈاکٹر ڈرا ہے تو آدمی ڈرتا ہے. ڈاکٹر ہمارا گھر کا اپنا ہے، اسلامی بھائی ہے جو میرے پاس ڈیلی بیچارے آتے ہیں اور اپنے کوئی پائی پیسہ تو لیتے نہیں ہیں. ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، تو انہوں نے ظاہر غلط مشورہ دینے سے رہے. پروفیشنل وہ اپنے طور پر بھی وہ ہیں ماشاءاللہ، ان کا ذہن ہے، خود وہاں کی خامیاں بتاتے ہیں کہ اس طرح یہ لوگ لوٹتے ہیں ڈاکٹر لوگ مریضوں کو. یہ ہمارے اچھے اسلامی بھائی ہیں، تو یہ مجھے مشورے دیتے ہیں روزانہ. ڈریسنگ بھی انہی کی نگرانی میں سب یہ ہو رہا ہے الحمدللہ. جب باپا کچھ اسلام میں جیسے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے عیادت کے وقت، تو اس حوالے سے بھی کچھ احتیاطیں اسلامی بھائیوں کے لیے کہ وہ جیسے چھونا ہے یا ہاتھ ملانا ہے؟ ہاتھ نہیں ملانے چاہیے مجھے. ہاتھ ملانے میں یہ پریشر، لیٹے لیٹے بھی پریشر آتا ہے. اب خالی ہاتھ نہیں ملاؤ تو اس طرح کیا کرتے، سر تھپکی لگا دو. اب اس میں کیا محنت نہیں پڑتی؟ اچھا کوئی تو بالکل پولا ہاتھ ملاتا ہے، وہ تو چل جائے گا. کوئی دباتا ہے، کوئی کھینچتا ہے. تو اس لیے وہ ہاتھ ملانے سے ہی، اب وہ ایک کو سمجھانے سے تو بولے ہاں میں تو اس سے ملا. اب آج ہی کہ بازوں سے ہاتھ ملایا تو میں نے بتایا کہ نرم ہاتھ ملانا، تو ہاتھ نرم ملایا، پھر اس کو کرنٹ لگا. آپ تھے بیٹھے؟ ہاں اس کو آج کی تو بات ہے. اس کو کرنٹ لگا، صحیح کا. اب کرنٹ لگایا جو بھی لگا اس کو کچھ تو ہوا. اب اس نے وہ اچھل کود کر دی شروع، پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. اب یہ اس کی مہربانی ہے کہ مجھے چھوڑنے کے بعد اس نے وہ کرنٹ کا اظہار کیا. اگر یہ اس کو کرنٹ میرے سے چپکا دیتا تو آج 10واں دن شاید نہ ہوتا میرا، کچھ اور ہو جاتا، اور مجھے کھینچ لیتا. تو اچانک کھینچے تو آدمی گر بھی سکتا ہے، جوان تھا وہ. اب اس لیے ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ دیوانگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کب اس کو مطلب چڑھ جائے. گلے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں گلے ملنے کی بھی کوششیں ہوئی ہیں، آج نہیں لیکن ہوئی ہیں. تو روک کر سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ تو بندہ وہ دل ایزا ہو نا ٹوٹے اس کا کہ یار مجبوری ہے. ہاں ہم سمجھ گئے ایسا ہوا ہے. ہاں بھول میں وہ سر میں آصفہ بنیادی طور پر جو اسلام بھائی آ رہے ہیں نا، ان کو یہ عرض کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہے، عیادت ہے. اور عیادت بھی ہوتی ہے، زیارت بھی ہوتی ہے. تو ایک جیسے کہ ایک نارمل سی عیادت ہو، اگر امیل سنت اس طرح اگر بیٹھ جائیں گے اور ہاتھ ملانا شروع کر دیں گے تو پھر ایک مطلب آزمائش آ سکتی ہے. اور جو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک بہتری کی طرف ہے. اور پھر ماشاءاللہ مدنی دیکھیں نا، احتیاط کرتے کرتے آج آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم بیٹھ کر مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے اور آج اس ہفتے میں فرق ہے نا. تو اس میں بعض ایسی احتیاطیں ہو سکتا ہے کہ بعض اسلامی بھائیوں کے نہ سمجھ میں آتی ہوں، لیکن جب رہیں تو پتہ چلے گا کہ احتیاطیں کتنی ضروری ہوتی ہیں. وہ کوئی چیز اس میں ڈالی ہے انہوں نے، اس کو گوس یا گاس کچھ ایسا بولتے ہیں، گوس. تو وہ اس نے ہمارے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ لکھا کتاب میں کہ 40 دن میں یہ پورا پیوست ہو جائے گا گوشت میں. تو اس وقت تک احتیاطیں کرنی ہیں. یہ ہٹ گیا تو اب اس جگہ دوبارہ آپریشن. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اسلامی بھائی اس طرح کا کوئی بنا لیتے ہیں اپنا نظام. دنیا میں ایسا کئی ایسے ملیں گے آپ کو، کہنے نارمل ہے چلتے ہیں، پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا اپنی اس جگہ کا درد یا اس جگہ کا معاملہ لے کر پیے رہتے ہیں. اس میں ڈاکٹروں کی بھی یہی ہدایت ہوتی ہے کہ اتنے، کیونکہ امیل سنت کو ہم نے امیل سنت کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں اسٹے تو ہوا نہیں،
نہ وارڈ میں اسٹے ہوا، نہ کہیں مطلب ICU میں اسٹے ہوا. وہاں کی جو ایک ہاسپٹل کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس سے ہم نکل کر ہم گھر آ گئے. تو اب ظاہر ہے کہ اب گھر کے اندر کا سارا جو نظام ہے، پھر یہ امیل سنت کے دیوان ہیں، اب انہوں نے جو نیچے ہجوم کیا تو ظاہر ہے کہ ان کی بھی عقیدت، محبت، دیوانگی، تعلق اپنی جگہ پر ہے، تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کچھ ایسے ہیں جو آ نہیں سکتے، شرعی وجوہات ہیں، ان کے لیے وہ بھی تشویش میں ہے باپا. سوال بھی آیا ہوا ہے اس پر. اسلامی بہنیں، ان کی بھی واقعی ان کے بیچاریوں کی عقیدت، ان کا بھی، تو یہ مدنی چینل کے ذریعے ان کی بھی تشفی بجا فرما. اچھا، بعض تو وہ ہے کہ جو تو عیادت کے لے رہے ہیں لیکن وہ دم بھی کروانا ہے نا ان کو، بیچارے وہ تو اشارے کرتے رہتے، خود بھی بیمار ہیں. دم تو چلو، یہ منظر تو پہلے دن دیکھا تھا جب باپا وہ نیچے ساتھ ساتھ چل رہا ہے سارا اور سب عیادت کے لیے آتے ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے ملاقات ہو رہی ہے شورا ہوگا نا، پوچھتے تھوڑی ہے، دم کے اشارے. مجھے نہیں پوچھتا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، یہ کوئی پوچھتا بھی ہے لیکن اکثریت نہیں پوچھتی. بہرحال یہ کہ آتے ہیں محبت میں بیچارے، شخصیات بھی تشریف لاتی ہیں، علماء آتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرنا بھی ظاہر ہے کسی کے بس کا روک کیسے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. دعا بھی ہو جائے بابا اوبی وین کے ذریعے. اور کاڑا میں جو اسلام بھائی جمع ہیں یہ بھی ماشاءاللہ پتہ چلا اچھی تعداد میں جمع ہیں. اور بھوسا کالونی، اکاڑا، بھوسا کالونی، بھینس کالونی میں بھی جمع ہے. باب المدینہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بلغنا رمضان بصحہ وعافیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیاں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایان شان عطا فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما یا اللہ، ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین کو پہنچے، مزید ان کو یہ ثواب پہنچے۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین معظمین، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً ہمارے غوث اعظم، ہمارے غریب نواز، تمام اولیاء کرام کو یہ ثواب پہنچے۔ بالخصوص جو اسی ماہ میں، ماہ شوال المکرم میں میرے لیے دعائے صحت کی نیت سے مدنی قافلوں کے مسافر بنے، ان کو بھی یہ ثواب پہنچے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، رب رحیم و کریم ہماری بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما۔ اے میرے مولا ہمارے مریضوں کو روبہ صحت کر دے، اے اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، مقدمے بازیاں دور ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں، یا اللہ جو ظلم و ستم کا شکار ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، ظالموں کے پنجوں سے چھڑا، الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، سارے مسلمان ایک اور نیک بن جائیں، سب نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، شریعت کے مطابق کام کرنے والے بن جائیں، ہماری حرص دنیاوی مال کی نہ رہے، اے اللہ ہماری حرص نیکیاں کمانے کی ہو جائے، ہم ثواب کے حریص ہو جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سن